الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی 80 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گئے، یعنی پیچھے ان سے رہ گئے۔ یہ اصل میں غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو منافقین میں سے کچھ پیچھے رہ گئے تھے، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے۔ پیچھے بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، تو یہ سب وہاں پر ٹھہر گئے تھے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے کہ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہ وہ انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ دوسروں کو بھی ترغیب دینے کی کوشش کی کہ اس گرمی میں مت نکلو، کیونکہ بڑا شدت والا سال تھا، کھانے وغیرہ کی بھی کمی تھی، قحط سالی تھی اور گرمی انتہائی شدت کے ساتھ تھی۔ تو دنیا تو ہے ہی دار العمل، دار آزمائش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بندوں پر مختلف قسم کی عبادات کو لازم کر کے ان کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ جو کامیاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں درجات کی بلندی عطا فرمائے گا، جو ناکام ہوگا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا یہ بھی ایک صحابہ کرام کے لیے امتحان تھا کہ غزوہ تبوک انتہائی سخت گرمی کے اندر ہوا، تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور یہ منافق کچھ جو تھے پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ گرمی کے اعتبار سے اس موجودہ گرمی سے بہت زیادہ شدید ہے۔ یعنی اگر کچھ عقل ہوتی، سمجھداری ہوتی تو آخرت کے عذاب کو ملحوظ رکھ کر موجودہ آزمائش میں سے حاصل ہونے والی تکلیف کو معمولی تصور کرتے۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت زبردست عبرت ہے۔ آگے اسی لیے اللہ نے فرمایا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کسی طرح، یعنی لفظی ترجمہ تو یہ کہ کاش ان کو سمجھ ہوتی، لیکن کاش کا لفظ چونکہ تمنا کے اظہار کے لیے آتا ہے اور حسرت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ کسی طرح ان کو سمجھ ہوتی یا اچھی طرح سمجھتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر پورا اترنے سے کتراتے ہیں اور موجودہ آزمائش کو دیکھتے ہیں، آخرت کے عذاب کو فراموش کر دیتے ہیں، جیسے کہ منافقین کی عادت تھی۔ آج 5 وقت نماز پڑھنا اس لیے بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں پابندی کرنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو راغب کرنا پڑتا ہے، اور یہ معمولی سی مشقت بھی برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اگر احساس ہوتا کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آخرت میں شدید عذاب ہوگا جو لاکھوں سال پر محیط ہوگا، تو کبھی 5 وقت کی نماز پڑھنا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح رمضان کی آمد پر جو پابندیاں اخلاقی طور پر ہم پہ عائد ہو جاتی ہیں، دینی پابندیاں تو پہلے ہوتی ہیں، لیکن ان دینی پابندیوں کو اخلاقی پابندی ہم اس لیے قرار دے دیتے ہیں کہ دینی پابندی سے تو عام دنوں میں بچتے ہیں، لیکن یعنی ان کو دینی پابندی کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، لیکن رمضان میں چونکہ لوگوں کی مذمت کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ یار دیکھو تم رمضان میں بھی ایسا کر رہے ہو، تو گویا کہ اس کو ایک اخلاقی پابندی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ کیا یہ رمضان آ گیا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، پھر روزے چھوڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور کئی معاملات میں پابندیاں ہیں، کوئی بہت بڑا بزنس کر رہا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اس میں ناجائز امور کی ملاوٹ ہے، اور اب اس ناجائز امور کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کچھ اپنے کاروبار کو سمیٹنا پڑے گا، اور اس کاروبار سے کے نفع سے جو آسائشیں اس سے حاصل ہو رہی ہیں ان آسائشوں میں کمی آئے گی۔ تو کمی آنے کی بنا پر جو تکلیف محسوس ہونے کا تصور، تکلیف کا تصور ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے آدمی کہتا ہے ارے جی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی کہ آخرت میں ان آسائشوں کا جو حرام ذرائع سے حاصل ہو رہی ہیں کیا بدلہ ملے گا، یہ یقین کامل حاصل ہوتا تو کبھی بھی غلطی نہ کرتے۔ لیکن بہرحال یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ موجودہ خطرات کو بہت بڑا تصور کرتی ہے، آنے والے خطرات کو اتنی اہمیت نہیں دیتی ہے، خصوصاً جب ان خطرات کا تعلق آخرت سے ہو۔ تو یہ بہرحال ایک غلط عادت ہے اور منافقین کا طریقہ تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، تھوڑا ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، یعنی آخرت کو یاد کریں، آخرت کے عذاب کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں،
جو آخرت کے عذاب کو اپنے سامنے رکھے گا تو اس کی ہنسی کم ہو جائے گی اور فکر اور ٹینشن بڑھے گی، یعنی اخروی اعتبار سے، اور یہ فکر اسے مطلب عذاب میں مبتلا نہیں کرے گی بلکہ عبادات پہ استقامت دلوائے گی، گناہوں سے اجتناب میں مدد دے گی۔ اور جب کوئی عبادت استقامت سے ادا کرے، گناہوں سے اجتناب کرے گا تو دل میں ایک نور پیدا ہوگا، اور یہ نور اس کے دنیاوی آزمائشوں کو بھی آسان کر دے گا۔ اور اس طرح جو معمولی سی بات پر بعض لوگ ٹینشن لے لیتے ہیں اور کئی مطلب سالوں تک وہ ٹینشن چلتا رہتا ہے، بڑی بڑی آزمائشوں کے باوجود ایسا شخص بالکل ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پیش نظر آخرت ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی ہوگی۔ ہم جس زندگی کا جو ہم نے طرز اور طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اس میں تو ہنسی زیادہ ہے اور رونا تو بالکل ہے ہی نہیں۔ رونے سے مراد فکر آخرت میں رونا، یہ ہے ہی نہیں۔ فکر آخرت ہوگی تو ہم ہنسیں گے نا، روئیں گے۔ ہمیں ہنسنا ہی ہنسنا ہے اور ہنسنا ہی پسند آتا ہے۔ کوئی اگر آخرت کی بات کرنے بھی لگے تو بڑا برا محسوس ہوتا ہے، ہم اس کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھروں میں بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی موت کا تذکرہ ہو، فلاں مر گیا، میت ہو گئی، فلاں کا جنازہ اٹھا، تو بولتے ہیں موت میت کی باتیں کیا شروع کر دی ہیں؟ ارے بھائی مرنے کی باتیں مت کرو۔ گویا کہ اگر باتیں ہوں گی تو شاید موت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی اور ہمیں بھی اچک کے لے جائے گی۔ حالانکہ موت کی بات سے موت کی توجہ کا کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کی موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ہم موت سے ڈرتے ضرور ہیں لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ لہٰذا ہمارے گھروں میں غفلت اور کسی مقام پہ اب آخرت کا اس انداز سے تذکرہ نہیں ہوتا ہے جیسا ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی آخرت کا تذکرہ کریں، اگر گھر میں نہیں ہوتا تو کم از کم اپنی ذات کے لیے کچھ فکر آخرت کا سامان کریں۔ اس کے لیے بہترین چیز قبور کی زیارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبور کی زیارت کرو، اور اس میں مقصود عبرت کا حصول تھا۔ تو کبھی کبھار موقع ملے تو قبرستان بھی جانا چاہیے اور تھوڑی دیر قبروں کے پاس بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ ان قبروں میں جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے حسین و جمیل تھے، خواتین بھی تھیں، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، کن ذہن بھی ہیں۔ یہ سب بھی ہماری طرح دنیا میں چلتے پھرتے تھے۔ انہیں بھی موت کا بالکل شاید احساس نہیں تھا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، لیکن بہرحال یہ وقت ان پر آ ہی گیا کہ ان کے چاہنے والوں نے انہیں خود اپنے کندھوں پر اٹھایا، پھر پیار سے اٹھا کے قبر میں رکھا، بند کر کے چلے گئے۔ تو ایک دن میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ میں نے کون سا ایسا انتظام کر لیا یا میرے پاس کون سا ایسا منتر ہے یا کون سا ایسا وظیفہ ہے جو موت کو دور کر دے گا؟ تو میں نے بھی مرنا ہے، آج نہیں تو 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد۔ پھر ہو سکے اگر ممکن ہو تو قبور کے درمیان لیٹ جائیے، تنہائی میں جائیں، لیٹ جائیں اور لیٹ کے آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ اب میں قبر میں آ گیا ہوں۔ پھر اپنے اطراف میں ذرا دیکھیں، دائیں میں قبریں نظر آئیں گی تو بہت ہی عبرت حاصل ہوگی۔ لیکن یہ کام وہی کرے جو ذرا مضبوط دل کا آدمی ہے، ایسا نہیں ہو کہ وہیں پہ دل پکڑ کے قبر میں پہنچ جائیں تو پھر ہمیں برا بھلا کہتے رہیں گے کہ مفتی صاحب نے یہ طریقہ ہمیں بتا دیا اور ہمارے ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے نرم جو دل والے، بہت ہی کمزور دل والا ہے، اسے تو ویسی مطلب غور و تفکر کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جو اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہے کہ اس پہ کوئی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، قرآن کی آیات سنائیں، عذابات پر مشتمل آیات، احادیث کریمہ سمجھانے والے اس کو سمجھائیں، کوئی دل پہ اثر نہیں ہوتا، اسے اس طرح کرنا چاہیے۔ یوں ہی اگر ممکن ہو تو کبھی اگر آپ مضبوط دل کے ہیں تو ہاسپٹل کے مردہ خانے میں چلے جائیں، کوئی جان پہچان ہو تو ان مردوں کو نکلوا کے دیکھیں جو ایکسیڈنٹ میں جن کا انتقال ہوا، جو مطلب جل کر مر گئے، جو چھتوں سے گر کر مر گئے ہیں، کہ ان کے جسم کو دیکھ کر بڑی عبرت حاصل ہوگی۔ کسی کی آنکھ باہر ہے، کسی کی زبان باہر ہے، کسی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، کسی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، تو انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ عبرت حاصل ہوگی، موت یاد آئے گی اور آدمی سوچے گا کہ میں کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ آج میں نے حرام و حلال کی تمام تمیز بھلا دی ہے، لیکن ایک دن میرا انجام بھی ایسا ہوگا۔ پھر جو میں نے حرام طریقے سے مال جمع کیا، میرے گھر والے اس پہ عیش کر رہے ہوں گے، اگر اس حرام میں سے صدقہ کریں گے تو وہ بھی قبول نہیں، وبال ہی وبال ہے، اور میں اپنی قبر میں جا کے عذاب بھگت رہا ہوں گا۔ اسی طرح میدان محشر کا تصور ذہن میں لے کر آئیں کہ اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سے ناراض ہوا، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ کوئی مطلب علم دین کا حصول ہے، ظلم و زیادتی قدم قدم پر نظر آ رہی ہے، تو میرا انجام کیا ہوگا؟ اگر بائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر سب کے سامنے مجھے داخل جہنم کر دیا تو کیا ہوگا؟ پھر جہنم کے عذابات کو ذہن میں لے کر آئیں، پھر جنت سے محرومی کی حسرت اور پچھتاوے کو اپنے قلب میں حاضر کریں،
تو اس طرح ان باتوں پر غور و تفکر دل کو آہستہ آہستہ دنیا کی رنگینیوں سے اچاٹ کرے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا اور نیک اعمال کے ارتکاب پر استقامت حاصل ہوگی۔ اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو لازم بات ہے کہ غفلت میں مبتلا رہیں گے، کبھی بھی غفلت ہم سے دور نہیں ہو سکتی، اس پر توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوٹائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گروہ کی طرف جو ان میں سے ہے، یعنی منافقین میں سے گروہ کی طرف جب آپ کو اگر اللہ لوٹائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ اجازت طلب کرے گا آپ سے خروج کی، یعنی اب وہ آپ سے کہیں گے کہ اچھا یا رسول اللہ اب آپ ہمیں حکم فرمائیں، اب ہم نکلتے ہیں جہاد پر جاتے ہیں، کیونکہ یقین ہے کہ ابھی تو جائیں گے نہیں، تو اس طرح فراغ دلانا پیشکش کرنے کی کوشش۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، تو آپ ان سے فرمائیے کہ تم ہرگز نہیں نکلو گے میرے ساتھ اب کبھی بھی، اب میرے ساتھ کبھی نہیں جاؤ گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور تم ہرگز میرے ساتھ دشمن سے جہاد یا قتال نہیں کرو گے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْعُقُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم راضی ہو گئے پہلی مرتبہ بیٹھنے کے ساتھ، یعنی پیچھے تم بیٹھ گئے پہلی مرتبہ اس میں راضی ہوئے، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی پھر بیٹھ جاؤ، یعنی تمہاری دین اسلام کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لینا چاہے تو کسی اور قوم کو پیدا فرما دے گا، یہ سوچنا کہ ہماری وجہ سے دین کی خدمت ہوگی یہ جہالت کی بات ہے۔ لہذا جو پیچھے رہ گئے یعنی بوڑھے بچے عورتیں، تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو، آئندہ ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ اب جو اگلی آیات نازل ہوئیں یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں ہیں، یہ رئیس المنافقین تھا اور اس کی منافقت سب پر منکشف تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ سازشیں کرتا تھا اور بہت ہی بڑا دشمن اسلام تھا، منافق تھا بہت بڑا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں اور اپنی قمیض مبارکہ عطا فرمائیں تو اس کی قبر میں رکھ دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی مخالفت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک منافق شخص ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور نہ اپنی قمیض مبارکہ اس کی قبر میں رکھیے۔ چونکہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان منافقین پر نماز پڑھنے کی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی، اور بعطائے الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ اگر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو بہت سے لوگ میرے اس طرز عمل کو دیکھ کر ایمان لانے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی پکا دشمن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ہی زیادہ یہ آوازیں یعنی طعنہ زنی کرتا تھا اور آپ کے خلاف بہت زیادہ بولتا تھا، تو لوگوں پر اس کی عادت منکشف تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو لوگ یقیناً میرے ان اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جب غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ جب بطور قیدی آئے تھے تو ان کے پاس قمیض نہیں تھی، تو عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیض ان کو دی تھی، تو یہ بھی ایک احسان گویا کہ اس کا باقی تھا۔ ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو رد فرمانا منظور کیا اور نماز بھی باقاعدہ پڑھ دی اور قمیض بھی تبرکاً عطا فرمائی۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کو ممنوع ممانعت فرما دی کہ اب آپ کسی کی نہ تو قبر پہ کھڑے ہوں کہ آپ کا قبر کے پاس کھڑا ہونا ان کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھیں۔ لہذا اس کے بعد پھر نبی کریم نے نماز جنازہ وغیرہ کسی کی نہیں پڑھی، یعنی منافقین میں سے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، آپ ان میں سے کسی ایک پر نماز نہ پڑھیں، یعنی نماز جنازہ، مَاتَ أَبَدًا، یعنی مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُصِلُّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ ان میں سے جو شخص مر گیا اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ مر گئے اس حال میں کہ یہ فاسق ہیں۔ یہاں فسق بمعنی کفر ہے، یعنی یہ کافر مر گئے کفر کی حالت میں، تو ان منافقین کے آپ نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک تو نماز جنازہ مومن کی ضروری ہوگی، کیونکہ بہرحال نماز جنازہ کا حکم ہوا کہ ان کی نہ پڑھیں، تو اس کا مطلب دوسروں کی تو پڑھنی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی منافق ہے،
یعنی کسی کے عقائد اسلامی بنیادی عقائد سے ٹکرا رہے ہوں گے تو ہم اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو منع کر دیا گیا تھا۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے مت ہوئیے گا۔ قبر پر کھڑے ہونے کا مطلب قبر کے پاس کھڑے نہیں ہوئیے گا۔ یہ حکم کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہم وقت نزول ہوتا ہے، اور ان کی صحبت کی برکت سے قریب رہنے والے پر بھی ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبور کے پاس کھڑے ہوں تو ان پر بھی رحمتوں کا نزول متوقع ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہ فرمایا کہ منافقین کی قبور پر رحمتیں نازل ہوں، لہذا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ یہ جو ہے یہ مزارات پر جانے کی ایک اصل بن سکتی ہے کہ مزارات پر جب کہ وہاں خرافات وغیرہ نہ ہوں، خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، تو ایسے مزار پر جانا افضل اور اولیٰ ہوتا ہے کہ صاحب مزار اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور اولیاء اعظام بھی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان پر ہم وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جو قریب کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمت نازل فرماتا ہے۔ معاملہ مطلب دو صورتوں میں ہے، صاحب قبر قابل تعظیم اللہ کا مقرب اور آنے والا ادنا شخص ہے تو اس صاحب قبر کی برکت سے اس کو فیض ملے گا، اور اگر قبر میں رہنے والا ناقص ہے، ایک عام قسم کا آدمی ہے اور اس کی قبر پہ کوئی معظم دینی آتا ہے، مقرب بندہ آتا ہے، تو اس کی برکت سے صاحب قبر کو فیض ملے گا۔ لہذا یہ خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے مزارات پر جا کر اکتساب فیض کرنا، یعنی ان رحمتوں کو طلب کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل اس صاحب قبر پر نازل ہو رہی ہیں، یہ بہت ہی افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور یہ مر گئے اس حال میں کہ یہ فاسق تھے۔ ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور ان کے مال یا ان کی اولاد پر تعجب نہ کرنا، یعنی اس پر تعجب کا اظہار نہ کرنا کہ کیا ان کو مال دیے ہیں، کیا اولاد دیے، کیونکہ یہ قابل تعجب بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور عذاب کی نشانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بسا اوقات اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ شخص اپنے فسق و فجور، کفر اور نفاق کے باوجود جب نعمتیں آتی دیکھتا ہے تو اصلاح کی طرف نہیں آتا بلکہ اپنے کفر اور نفاق میں پختہ ہو جاتا ہے، جس سے کہ عموماً آپ یہی مشاہدہ اپنے اطراف میں کریں گے کہ جو فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، سود خور ہے، رشوت خور ہے، فراڈ کرنے والا ہے، اور مطلب یہ کہ کھانچے نکالنے والا ہے، اس کو جب بہت زیادہ نعمتیں ملتی ہے تو اللہ کی گرفت سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ مرے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ جتنے آپ نے انعامات حاصل کیے تھے دنیا میں، جتنی ان سے آسائشیں حاصل کی تھیں، ان کا بدلہ دینا بہت مشکل ہے۔ تو یہ اس لیے تعجب کی بات نہیں ہوتی کہ کوئی اگر فسق و فجور کے باوجود اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہا ہو تو اس کو تشویش کرنی چاہیے، ہمیں اس کے اوپر رشک وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ نے آگے دیکھیں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، محض اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے ان چیزوں کے سبب دنیا میں عذاب دے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اس حال میں کہ یہ کافر ہوں، ان کی جانیں نکل جائیں۔ تو گویا کہ وہی بات جو پیچھے بھی مضمون گزرا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو خوب نعمت عطا فرماتا ہے، جب وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ ان نعمتوں کو بنیاد بنا کر گناہوں پر جرأت مند ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کے دروازے مزید کھول دیتا ہے، اور پھر اس سے اپنی تائید غیبی ہٹا لیتا ہے، تو پھر نفس و شیطان کے وہ حوالے ہو جاتا ہے، اور اسی غفلت میں زندگی گزارتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ گویا کہ دنیا کی مشغولیت، اس کی زیب و زینت، یہ آسائشیں اسے پھر ہدایت کی طرف آنے ہی نہیں دیتی ہیں، اور وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں اکثر مالدار طبقہ یوں ہی ہوتا ہے، بہت ہی کم ایسے ہوں گے مالدار کہ جو واقعی مال کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کا صحیح خوف رکھ کر دین کے راہ پر چلنے کی کوشش کریں، ورنہ عموماً غفلت زیادہ ہوتی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ کسی مالدار طبقے کی مذمت کرنا مقصود نہیں، بلکہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس قسم کے طبقے کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ آج اگر آپ کے پاس اموال کی کثرت ہے تو اسے ذاتی کمال قرار دینے کے بجائے ذرا ایک لمحے کے لیے غور کر لیجئے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے میری حرکات کی بنا پر،
اور اب اس کی مشغولیت مجھے ایسا اللہ سے دور کر دے گی کہ کبھی پھر واپس پلٹنا ممکن نہیں ہوگا، تو پھر توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔